السلام علیکم۔ آج دفتر میں تھا دن میں تو اطلاع ملی کہ ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی، بہت پرانے دوست سعید احمد علی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دن بھر پریشانی میں گزرا اور گھر لوٹا ہوں تو شکیل خان شکو کا ایک خط آیا ہوا تھا سویڈن سے۔ گھر کے کام نپٹائے ہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ آئیے خط پڑھتے ہیں۔ شکو لکھتے ہیں: آداب انور میاں، سنائیے کیسے مزاج ہیں اور شہر خاموشہ میں کیسی گزر رہی ہے؟ چند روز قبل اشفاق میاں سے گفتگو ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہ بھی کورونا کے شکار ہو گئے۔ وجہ طلب کی تو کہتے ہیں اس عمر میں عشق میں تو مبتلا ہو نہیں سکتا، تو کورونا میں مبتلا ہوا بیٹھا ہوں۔ روزانہ بچہ بھیج کر مسجد میں دعا کروا لیتا ہوں۔ تم کچھ دوا کا انتظام کر دو تو بچی کچی اچھے سے کٹ جائے گی۔ میں نے بازار سے 2 بوتل شہد خرید کے ان کی آرامگاہ بھجوا دی ہے۔ تم بھی ان کے ذائقے کے مطابق کچھ بھجوا دو، بلکہ ممکن ہو تو ملاقات کو چلے جانا۔ اور ہاں، اس خط کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اشفاق میاں کی عرضی تم تک پہنچاؤں، بلکہ میں تو تمہیں اس بات کی خبر دینا چاہتا تھا کہ ہمارے دوست سعید احمد علی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خوبصورت شاعر، صحافی، کالم نگار چراغ خیر پور ناتھن شاہ آج پوچھ گیا۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ برطانیہ میں ایک مشاعرے کے دوران میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھتے ہیں: شکو، تم نے اپنا شعری سفر کہاں سے شروع کیا؟ میں نے مذاقاً کہہ دیا خاتون پاکستان کالج سے۔ تو حیران ہوتے ہوئے پوچھا: کیا تم نے گرلز کالج سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے کہا: نہیں حضور، اس نے گرلز کالج سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو زور سے ہنس پڑے اور کہا: انکار سے اقرار سے آگے چلو، پیار کے اظہار سے آگے چلو، خواہشوں کے سلسلے بڑھ جاتے ہیں، شکو خواہش بیکار سے آگے چلو۔ کہتے ہیں شکو میاں سدھر جاؤ۔ میرا کان پکڑا اور میرے مصرے کا وزن درست کروایا۔ سائیں میرے استاد ہیں، ان کی عاجزی نے، ان کی سادگی نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ ہم نے اکٹھا کئی ممالک سفر کیا، مشاعرے پڑھے، کئی شامیں یورپ کی شاہراہوں پر گھنٹوں باتیں کرتے گزاری، اور آج مجھے وہ تنہا چھوڑ گئے۔ تیرگی میں ہے روشنی تنہا، ہو گئی اپنی زندگی تنہا، چونک جاتا ہوں میں اکیلے میں، شعر اور میری شاعری تنہا۔ سعید احمد علی ایک خوبصورت شاعر اور کالم نگار ہی نہیں بلکہ خوبصورت پرسوز آواز کے مالک بھی تھے۔ اکثر غزلیں گنگنایا کرتے تھے۔ ہم رات گئے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے، وہ مجھے اپنی بنائی نئی دھنیں سناتے اور میں انہیں اپنے تازہ اشعار۔ کب شب ڈھل جاتی پتہ ہی نہیں لگتا تھا، اور اب مانو جیسے شب ٹھہر سی گئی ہو، گویا عالم ادب پر کوئی قہر آیا ہو۔ ہر شخص اداس ہے، چاروں سو ایک مایوسی چھائی ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ یہ شعر سائیں نے مجھے غالباً 4 برس پہلے سنایا تھا، پر آج بھی میرے کانوں میں انہی کی آواز میں گونجتا ہے۔ آج سائیں سپرد خاک ہو گئے۔ ہمت کر کے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے ان کی قبر پہ مٹی ڈالی، کلیجہ پھٹ گیا اور ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ خدا سائیں رحمت علی کو غرق رحمت کرے۔ اب سارے دوست آہستہ آہستہ رخصتی لے رہے ہیں۔ سنا ہے خدا نیک لوگوں کو جلدی بلا لیتا ہے۔ انور، تم بہت عبادت گزار ہو، مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھنا،
اور اشفاق میاں سے ضرور ملاقات کر لینا، کہیں وہ سائیں سے ملاقات کرنے کے لیے نہ نکل پڑے۔ تمہارا دوست شکیل خان شکو۔